سب آگاہ ہیں، واقف ہیں جو حالات ملک میں پھیلائے گئے ہیں، پر جس سنگل معاملے کے میں نے یہ پریس کانفرنس کی آپ کو زحمت دی ہے، وہ ہے ایک انبلیویبل چیز، ذہن میں نہیں آ سکتا، سوچ میں نہیں آ سکتا کہ کسی سابق لیڈرز دی اپوزیشن اور سابق پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ 60 دن اس کی تمام جو کوئی بھی رسائی ہے باہر کی دنیا سے اس کو ختم کیا جائے، نہ وکلا، نہ فیملی ممبرز، نہ ڈاکٹر، کوئی ان کو مل نہیں سکتا، نہ وکیل۔ اور اس دوران اس شخصیت کی، اس لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک آنکھ میں سے 85% بینائی ختم ہو جائے، یہ تو مطلب ہے قوم کو اس کا حساب لینا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آنکھ کی انہوں نے جو یہ مرض تھا اس کو دنیا سے مخفی رکھنے کے لیے 60 دن اس کو عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کہاں ہیں یہ ججز؟ کیا کر رہے ہیں ججز؟ اس دفعہ تو تحریک چلی اور چلائی تو ججز کے خلاف ہی چلانی پڑے گی میرے خیال کہ ججز اب آج دے رہے ہیں، تاریخ دے رہے ہیں، کل تو 16 تاریخ کی، بھئی اس کی آنکھ کی یہ کہ ایمرجنسی ہے، ٹیک اٹ ایز این ایمرجنسی۔ آپ ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی آپ کو احساس نہیں ہے کہ ایک شخص کی ایک آنکھ چلی جائے، 85% اس کی بینائی جو ہے اس میں ختم ہو چکی ہے۔ یہ تو تقریباً 0 بینائی ہوئی، 85 اور 100 میں کیا فرق ہے؟ اب یہ میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ عمران میرا دوست بھی ہے، میرا سایہ بھی ہے، آپ سب جاتے ہیں 60 سال سے ہم سایہ ہیں، آج بھی ہیں، تو میں تو اس لیے کوئی کسی کو ساتھ بلایا نہیں، میں اپنا اس پہ غم اور غصہ نکالنے آیا ہوں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، فیصلے کوئی کرتا ہو جو زیادہ قرآن کریم کو جانتا ہے، بے شک وہ حافظ بھی ہو، اس کو یاد رکھنا چاہیے کیا حکم ہے، این آئی فار این آئی اور ٹوتھ فار اے ٹوتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ اب یہ کہاں جائیں گے؟ کدھر دل کا خیال ہے یہ چلے جائیں گے؟ کہیں تحلیل ہو جائیں گے ہوا میں؟ یہاں یہ عوام میں، اور عوام کے 2 ہاتھ ہیں جس سے احتساب کیا جاتا ہے، ایک عدلیہ اور ایک پارلیمنٹ۔ یہاں عدلیہ اور پارلیمنٹ دونوں مل جل کے، اور ٹرمپ سے آنکھ بٹکا ہو رہا ہے ان کا، اس پہ بہت راضی ہے کہ ٹرمپ نے ہمیں پہچان دیا ہے۔ اب ٹرمپ ہی نہ رہا تو ٹرمپ کا رہنا بھی بڑا مشکل ہے، تو پھر یہ ہماری سیاست کا کیا، ملک کی، یہ ملک کی بات، ملک کی سیاست کا کیا بنے گا؟ ایک اور محاورہ ہے، دیر از نو فری لنچ۔ انگریز کے محاورے، انگریز کی جو پشت ہا پشت، صدی ہا صدی وہ چل رہے ہیں، اور ان میں بڑی ایک قسم کی سچائی اور حقیقت پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو نو فری لنچ سے مراد ہے کہ ہمارے جو نمائندے یا ہماری پاکستان کی طرف سے جو واشنگٹن میں 2-3 مرتبہ گئے ہیں، اور ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی کھلی بات چیت ہوئی ہوگی، کیونکہ 2 گھنٹے کا اگر لنچ ہو، ایک آرمی چیف اور ایک پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، تو ان کے اس میں کوئی میننگ فل بات ہوئی ہو، وہ اچھی اور بری ہے، وہ علیحدہ بات۔ اب وہ میننگ فل بات جو ہے وہ مجھے تو اس کا اندیشہ ہے کہ جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں بورڈ فار پیس میں، تو ہم
اپنے خاصے دستے فلسطین پر ایک پیس کا رول، بظاہر امن کا، یہ امن دستے کہلاتے ہیں یو این میں، تو یہ پیس کے جو ٹروپس جا رہے ہوں گے، یہ ان کو لڑنا وہاں پڑے گا. کس سے لڑنا پڑے گا؟ فلسطینی کے بیچارے کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں رہا اور زمین بھی نہیں رہی اور اس کے کوئی بلڈنگ بھی نہیں کھڑی رہی. اس کو تو آپ نے وہاں سے آپ نکالنا امریکہ ہی کر لے گا. یہ دستے ہیں تاکہ آپ کوئی مزاحمت نہ کرے اسرائیل کی توسیع پسندی، اس کے خلاف یہ لڑیں گے. جو مزاحمت کرے گا اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے قبضے کو قانونی بنانے کی انٹرنیشنل لاء کے تحت کوئی گنجائش نہیں، کوئی اس کا امکان نہیں. بٹ وہ جو کر گیا وہ کر گیا. وہ تو یہ تو کہتے ہیں جی جو کر دیتا کر دیتا. ڈی فیکٹو پوزیشن کو یہ لیتے ہیں، ڈی فیکٹو کو یہ مانتے ہیں. تو اس قوم کے لیے بڑا مشکل ہوگا. کوئی یہ آسان نہ سمجھے کہ پاکستانی فوج اسرائیلی سپاہیوں سے کندھے میں ملا کے اور ایک مسلمان فوج ہے یا عسکری تنظیم ہے اس کے خلاف یہ چل رہی ہو. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے، یہ باقی مسلمان ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے. بالکل ہم امن چاہتے ہیں فلسطین میں، بالکل ہم امن چاہتے ہیں وہاں کے تمام ممالک کے درمیان. امن اپنے اپنے باؤنڈریز میں، بارڈر میں رہ کے جئیں اور اپنی ترقی کا سوچیں. لیکن بارڈر سے نکل کے اور فلسطین کی آبادی کو ٹیک اوور کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے. اور اب میں پھر اسی پہ واپس آتا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اس کا نام نہیں لے سکتے، اس کا نام آپ نے چھین لیا اس سے. وہ پھر بھی ووٹ لے گیا سب سے زیادہ، اس کا نشان آپ نے چھین لیا، پھر بھی وہ ووٹ لے گیا سب سے زیادہ. تو اس میں جو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب آپشنز کھلی رکھنی چاہیے. اگر ہم اوور کمٹ کر جاتے ہیں کسی کو، ٹرمپ ہے، اگر ٹرمپ آج ہے کل نہیں ہوتا تو پاکستان تو ایک جھولے میں آ جائے گا، ادھر ادھر جھولتا. اب وہ کس کی طرف وہ اترے؟ چین نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے، چین کی ٹیکنالوجی سے ہم بھارت سے، وہ چھوٹا سا مارکا جو ہوا ہے ان کا ہمارا، اس میں ہم نے پسپا کر دیا بھارت. اور وہ مودی اپنے زخم چاٹ رہا. اب وہ چین کی بدولت ہمیں کی. چین سے ہمارے زمینی اور بہت رشتے ہیں اور دیرینہ دوست ہیں. اب اس کو بھی کیا ہم ٹرمپ کے کہنے پہ چھوڑ دیں گے، خیر بات کہہ دیں گے؟ تو یہ بڑے مشکل فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ کو فوری اس میں اعتماد میں لیں، فوری بریفنگ دیں، فوراً بریفنگ دیں پرائم منسٹر کہ کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا کوئی ایک دوسرے کی اگر آپ امداد کر رہے ہیں تو کس طرح کر رہے ہیں، امریکہ کس طرح ہماری کرے گا، ہم اس کی کس طرح کریں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ضرور کہیں کہ ایک طرف ساری دنیا ایک ہی طرف ہو جائے، اور لیکن ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے مفاد میں خود سوچے. اور جب پاکستان اپنے مفاد میں خود سوچنے لگے گا تو پھر یہ ہمارے جو شریف خاندان میں اس وقت خوشیاں منائی جا رہی ہیں
کہ ہماری امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے فیس ریکگنیشن ہو گئی. وہ دور سے کہتا ہے وہ فیلڈ مارشل. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ایسا ہو تو اچھے روابط ہوتے ہیں, اس کا کو فائدہ ہی ہوگا. لیکن اگر اس کی قیمت ایسی ہے جیسے میں نے عرض کی, تو پھر وہ اس قوم کو منظور نہیں ہوگی. اور اگر منظور کرانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کو فیئر کانسٹیٹیوشنل ایڈجسٹمنٹ کے بعد آئینی اعتبار سے ایڈجسٹمنٹ. اس وقت وہ آئینی اس کی شکل نہیں ہے, اس میں اسٹرینجرز بیٹھے ہیں, اجنبی بیٹھے ہیں. تو وہ کیا جائے. سب سے پہلے عمران خان کی ٹریٹمنٹ فوری شروع کی جائے اور فوراً اس کی رپورٹ پارلیمنٹ کے آگے رکھی جائے. یہ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جج صاحبان بھی عجب انداز میں سنجیدگی کو سمجھتے ہی نہیں, اس معاملے کی سنگینی کو. وہ جج صاحبان بھی لگے ہوئے ہیں, ڈیٹ ڈال دی ہے, اس کے آنکھ میں 85% اس کی بینائی چلی گئی ہے, اور تاریخ جج صاحب 16 تاریخ ڈالتے ہیں. بھائی وہ تو دوسرے دن رپورٹ مانگنی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو کہنا چاہیے تھا آج 12 ہے 13 کو رپورٹ لے گئے, یا آج شام تک لے گئے, اور میرے پاس پمس میں جو کارروائی ہوئی ہے وہ بھی لے کے آؤ. یہ جج بھی بالکل کیلس ہو گئے. ان کو یہ ہیومن رائٹس تو کیا, ہیومینٹی کا سے واسطہ کوئی نہیں. تو پہلے اس کی ٹریٹمنٹ, اور اٹ شوڈ بی براٹ ٹو دی نوٹس آف دی پارلیمنٹ بوتھ ہاؤس. دوسرا, عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل کرنا لازم ہے. بیل دینا یہ نہیں ہو سکتا اس طرح کی آنکھ اس کی بینائی رہ جائے 15% اور آپ اس کو بیل بھی نہ دیں. وہ بیل کرو اور وہ اپنے مرضی سے علاج کراتا رہے گا پھر, اور وہ ملک سے جانے والا نہیں ہے. یہاں تو غلط سرٹیفکیٹ بنا کے اور غلط رپورٹیں لے کے اور لوگ چلے گئے ہیں لندن. کہتے ہیں جی وہ اس میں جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے, ان کے اپنے وکیل ہیں, اس میں کہ جی وہاں 5 جوڑے جوتے بھی پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس, اور اس کے پاس یہ مشین بھی پڑی ہوئی ہے, اور اس کو یہ. سوال یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ پڑا ہے, سوال یہ ہے کہ اس کو کیا کچھ ڈینائی کیا گیا. اگر آپ اس کا علاج نہیں کراتے, اس کی آنکھ پتہ نہیں زہر کوئی دیا جا رہا ہو جو آنکھ کو بینائی کو کرتا ہو اثر. اب وہ پروسیس جو ہے, وہ ساری پروسیس آف میڈیکل کیئر آف عمران خان, وہ حکومت سے لے کے اس کے اپنے ایڈوائزرز, وہ اپنے جو بھی ڈاکٹر کرنا چاہتا ہے وہ کرے, اس کو رہا کریں, فوری رہا کریں, اور اس کو اس رہائی کے بعد وہ اپنا علاج خود کرائے گا. گورنمنٹ کا اس سے کوئی انٹرفیئرنس, کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. دیکھو اس میں جانا پڑے گا. آرٹیکل ایک ہے جو کہتا ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی بڈی ہو سیٹ ان دی ہاؤس ہو واز ناٹ انٹائٹلڈ ٹو سٹ ان دی ہاؤس بٹ سیٹ ان دی ہاؤس. وہ ایک آرٹیکل ہے اس پہ. میں اس میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ میں اگر ایسی کسی اور بات میں آپ کو لے گیا تو میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ اس نقطے سے چلی جائے گی بات, اس پہ بات آپ کریں. یہ بات مد نظر رکھی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی پرنسپل اصول اور گراؤنڈ ریالٹی پہ بات آئے تو گراؤنڈ ریالٹی سے فیصلہ کرنا چاہیے. کیا حکومت نے جو یہ اس وقت فیصلہ کیا ہے غزہ پولیس کارڈ کا, یہ گراؤنڈ ریالٹی پر ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے؟
دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ فلسطینی جس درندگی اور صفاقی سے شہید کیے گئے بچے بھی, سویلین پاپولیشن میں بلڈنگز میں شمار کر دی گئی ہیں وداؤٹ نوئنگ. اب میں پھر اس میں نہیں لمبا جانا چاہتا کیونکہ آپ نے یہ پیراگراف 2 میں اٹھا لینا میرے اس پریس کانفرنس کے, اور جو میں نے ضروری باتیں کی ہیں وہ آپ نے. دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہے گا یہ کہ خان کی ڈیل ہوئی ہے, گو اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے, 15% اس میں بینائی رہ گئی ہے. ایک آنکھ آپ بند کر کے چلیں 2 گھنٹہ ذرا پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کتنے آپ ڈسیبل ہو جاتے ہیں. اب وہ اس کے اس معاملے میں جو آپ نے مجھے ذرا, میں فلو میں جا رہا تھا, آپ نے ذرا کر دیا, پر خیر وہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کی بینائی گرتے 15% رہ جائے اور پھر بھی اس کو اگر سہولت دی جائے, اس نے نہیں مانگی سہولت, اس کو سہولت دی جائے تو اس نے ڈیل کر لی, یہ تو شرمناک بات ہے, کوئی سوچے بھی نہیں. یار آپ لوگ ایشورنس ہی چاہتے ہو, وہ بندے کو خود جب وہ بیل لیتا ہے وہ بانڈ دیتا ہے, ایک طریقہ کار ہے دنیا میں اور ہمارے ہاں رائج ہے 150 سال سے. اس پہ کیوں نہیں آپ اعتماد کرتے؟ اس ملزم پہ یہ بیل جب دی جاتی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ پرائما فیس ہے, یہ کیس نہیں بنتا. ایک دوسری بنیاد ہے کہ یہ تو میڈیکلی اس کا اس کی صحت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی, اس کو پہنچاؤ کسی ہاسپٹل میں اور ان کے حوالے کرو یا اس کی بیل کر دو. اب ان میں اگر گورنمنٹ خود اس میں انوالو نہیں ہے, اور وہ لگتی ہے کیونکہ انہوں نے 60 دن اسے کسی کو ملنے بھی نہیں دیا, تو یہ اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جی کوئی ڈیل مان لے گا, کوئی یہ مان لے گا. نہیں, زرداری صاحب کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری ایک ایسا سیاستدان ہے جو کہ لوگوں کو ساتھ رکھ سکتا ہے اور ساتھ لا سکتا ہے, پاس لا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید صرف زرداری میں ایسی صلاحیت رہ گئی ہے. اس کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو, ایک چیز تو مانیں گے نا کہ وہ دوسری مرتبہ صدر ہو گیا اور اس پروسیس کے ذریعے ہی ہوا ہے. کوئی آرمی چیف نے لا کے نہیں اس کو بٹھایا, ووٹنگ ہوئی ہے, اسمبلیوں نے ووٹ کیا ہے, 4 صوبائی اور 2 سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے, اس میں وہ جیتا ہے. تو یہ تو تسلیم کرنا چاہیے. اب اس کو ایک کرنا چاہیے. آئی تھنک ہی شوڈ پلے اے رول اینڈ ہی کین پلے اے رول. پارٹی ہے, 100 سے زائد ان کی ایم پی ایس ہیں, ایم این ایز ہیں, آپ کو نہیں لگتا پی ٹی
نہیں نااہلی تو میں کسی کی اس کی شناخت اور نشاندہی کرنے نہیں آیا ہوں. میرا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. میرا خیال میں ان کو بڑے نامساعد حالات ملے، ان کو بڑے بہت ہی متعصب جج ملے، متعصب. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں اتنے جج ہو گئے جو کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت نواز شریف اور زرداری نے لگانے تھے. مطلب ہے کہ ان کا اس میں لکھا ہے دا پریزیڈنٹ دا فرسٹ بیچ، جو پہلا بیچ آئے گی پوری وہ لگائیں گے. اب پہلا بیچ اگر لگا دیا تو آپ کو میں بتاؤں 1985 کی الیکشن میں ہم نے پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا تھا. پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا اور وہ نان پارٹی الیکشن تھا 85 کا. اس میں سینٹ الیکٹ ہو گیا. اب سینٹ میں 100 کے 100 ممبر جو تھے وہ تھے مسلم لیگ نواز کے، اس وقت جنیجو تھی اور وہ اس وقت جنیجو تھی پر وہ بعد میں نواز جو بن گئی، ان کے سارے 100%. اب جب 88 کا الیکشن ہوا تو ہمیں اتنی سیٹیں ملیں کہ ہم 3 سینیٹرز بنا سکتے تھے. اور 3 سینیٹرز میں ایک یحییٰ بختیار صاحب، ایک جام سندھ کے تھے، نہیں جام معشوق نہیں، وہ ایک وہ تھے اور ایک افتخار گیلانی، 3. ہاں وہ اتنی آدھی سیٹیں پہ ووٹ ہونی تھی، یعنی 50 میں بھی ہماری جو نمائندگی جو ہم لے سکتے تھے سیٹیں وہ لے سکتے تھے 3. اب ہم اس ہاؤس میں میجورٹی میں آتے آتے پتہ نہیں اب کہیں میجورٹی میں آئے ہیں، ہر دفعہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. سندھ سے ہم 14 میں سے 12 سیٹیں لے رہے ہیں، پنجاب میں کم لے رہی ہیں پر کچھ لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، کے پی سے بھی کم لے رہے ہیں پر لے رہے ہیں حصہ. اب ہمیں وہ موقع ہی نہیں ملا کہ ہم کیچ اپ کر کے کہیں یہ 80 میں سے اب ہم آ گئے ہیں آدھے پہ. اب جب یہ ججز ایک پورا اپنے فرنٹ جو ہے وہ لوز کر دیا بیکاز آف دی الیکٹرل پروسیس اینڈ دی سیٹ ڈسٹریبیوشن، ورنہ میں لوز نہیں. حکومت کہتی ہے کہ جو پارلیمنٹ فیصلہ کر رہی ہے اس پہ عمل کرے. اس حوالے سے آپ اچھا میں اس میں کرتا ہوں. تو خیر اس میں جو چیز ہے یہ بات کہ پنجاب گورنمنٹ کیا کرتی ہے، پنجاب گورنمنٹ کو بالکل اختیار ہے. اور میں نے 1-2 باتوں میں خوش دلی سے، کوئی ویسے میں مخالف ہی بولتا ہوں مریم بی بی کے، پر میں نے اس کا یہ فیصلہ بسنت کرانے کا، کنٹرول بسنت، یہ بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا. اور اس پہ اس کو داد دینا پڑتی ہے کیونکہ لوگ تفریح چاہتے ہیں. کوئی نہیں، ہاں ان قاتلوں کو جنہوں نے ہمارے 25 بسنتیں خراب کر دی ان کو پکڑو تو اندر کرو. اور اسی دن مریم نے 4-5 افسروں کو جیل بھیج دیا تھا وہ اس گٹر کے معاملے میں. تو اب ویسے میں کوئی ان کا مشیر نہیں ہوں، میں ان کے کوئی قریب نہیں ہوں، میں ان کے مخالف ہوں، پر میں مخالفت کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ مریم کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے چیف منسٹر کے طور پہ. شی شوڈ ٹیک دس میٹر ان ہینڈ اور اتنی دلیری دکھائے جتنی اس نے پہلے دکھائی ہے بسنت کے میٹر پہ. اور وہ یہ عمران خان کو خود پیرول پہ لا کر عدلیہ کے بارے میں نے کہا کہ عدلیہ جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے
ये एक कहता है पार्लियामेंट के फैसले पे। हाँ जी, राणा सलाह ने कहा है कि ये जो पार्लियामेंट है अदलिया इसके मतहत है, जो फैसले हम करेंगे अदलिया को उस पर अमल करना होगा, इसीलिए अमल दरामद नहीं होगा। सारे जो हैं अपने अपने वजूद से लड़ रहे हैं। इस जुडिशरी को मिसमार किया अगर किसी ने तो वो जजों ने किया। इस जुडिशरी को मिसमार, सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग मुझे अब ऐसा लगती है कि अगर तस्वीर उसका खाका बनाओ तो ये नीचे मलबा ही मलबा है, मलबा ही मलबा हो, सारी बिल्डिंग का मलबा है। लेकिन वो पतली सी पेंसिल के साथ उस बिल्डिंग को ऊपर डिफाइन किया गया है कि यहाँ खड़ी थी और वो मलबा हो गई। वो वर्चुअल बिल्डिंग है और सारा मलबा। तो ये वर्चुअल है जुडिशरी का वजूद अब। साहब ये मकाफाते अमल कहते हैं दुनिया को, तो जब इमरान खान साहब की वीडियोस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और आजकल गुजरा भी ऑन रिकॉर्ड टीवी पे लेके आ रहे हैं कि नवाज शरीफ और उनकी अहलिया की जो बीमारी थी उसको मजाक बनाया जाता था, उस पर उन्होंने कहा कि मैं एसी भी उतरवाऊंगा, ब्रिज भी उतरवाऊंगा, टीवी भी उतरवाऊंगा, ये वीडियोस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो आज हुकूमत अगर उनकी बीमारी को सीरियस नहीं ले रही और सारी एक्टिव जिस तरह मशीनरी एक्टिव हो रही है, ये वो स्क्रिप्ट लग रहा है जिस तरह नवाज शरीफ को बाहर भेजने की प्लानिंग थी, क्या इमरान खान को बाहर भेजने की प्लानिंग की जा रही है? और अगर किसी मुल्क से जहाज आ गया वो उस पर सवार होकर चले जाएंगे? नहीं जाता, इमरान खान नहीं जाता, मेरा ये मानना। ये वो शरीफों जितना छोटा और कमज़ोर दिल नहीं है। वो 2 साल गुजार गया अकेला। अभी आपने अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खदशा जाहिर किया है कि शायद इमरान खान को ऐसा जहर दिया जा रहा है, शायद ये मशहूर कर दिया आपने, जिससे आपका पर्दा मुतासिर हो सके। पहली बात तो ये है कि ये आपने किस उसूल के बुनियाद पर ये बात कही, क्या इसकी लायक है? दूसरा ये कि जिस उम्र में इमरान खान इस वक्त हैं वो उस बेटे में है कि बॉडी के तमाम ऑर्गन्स वक्तन फवक्तन डिस्टर्ब होते रहते हैं। उसमें आँख भी हो सकती है, गुर्दा भी हो सकता है, दिल भी हो सकता है, दिमाग भी हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का भी मामला बन सकता है। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि आपने ये बात किस बुनियाद पर की, क्यों प्लान किया जाता है? मुझे तो 2-3 लोगों से वैसे ये बात उन्होंने ये इस खदशे का, मैं कितने लोगों को मिला होऊंगा गुज़श्ता 24 घंटे में, 20, 30, 40 ज़्यादा से ज़्यादा। उनमें से 3-4 ने मुझे कहा कि चौधरी साहब ये पता कराओ उन्हें दैरते नहीं दे। भाई वो ये अफवाहें इसी तरह चलती हैं। हाँ, थैंक यू।